अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस को एक हफ्ता गुजरने के बाद भी नताइज गैर यकीनी हैं। एक कन्फ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान की आवाम में और सियासी जमातों में। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके जमहूरी फ़ैसले हैं उन पर जमहूर की और जमहूरी जमातों की राय कुछ ख़ास असर अंदाज नहीं होती है, बल्कि शायद कोई थर्ड पावर ही मौजूद है जो यहाँ जमहूरी फ़ैसले कर रही है। लेकिन इन इलेक्शंस की जो इंटरनेशनल कवरेज आई है, जो बैनुल अक़वामी कवरेज इन इलेक्शंस में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को दी गई है, वो एक तारीखी मामला है। ये शुरू इलेक्शन से कुछ हफ्ता पहले हुई थी, ख़ास तौर पे जब इमरान खान की सज़ाओं में सख्ती लाई गई। साइफ़र का केस आया तो कवरेज हो रही है, फिर उसके बाद इवेंचुअली तोशा खाना केस और सबसे ज़्यादा इद्दत के केस के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई और फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर इलेक्शंस में तो जो ड्रामा क्रिएट हुआ है वो सबके सामने है। पाकिस्तान ने उस इंटरनेशनल कवरेज उन इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे जो आपको इस्लाहात बताई जा रही थी कि जी पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट है उसको आपने संभालना है, बजाय इसके कि आप उसको चोरी करके कहीं फेंक दें। उससे मुतल्लिक उन सारी चीज़ों को पाकिस्तान ने जवाब दिया है बैनुल-अक़वामी इन तमाम जरीदों को, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आजकल की कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस आपसे शेयर करूँ तो CNN की है जी, कोalition गवर्नमेंट डील इन पाकिस्तान लीव्स इमरान खान्स पार्टी आउट ऑफ पावर। इस मिक्स अचार गवर्नमेंट की जो डील है उसने इमरान खान की पार्टी को पावर से बाहर फेंक दिया है। पाकिस्तान यूथ डिलीवर्स स्टेंजन रिब्यूक टू मिलिट्री एलीट बाय बैकिंग जेल्ड खान। पाकिस्तान की यूथ ने सख्त डिसअप्रूवल दिखाया है, रिजेक्शन दिखाया है मिलिट्री को लेके और सपोर्ट किया है जेल्ड लीडर खान को। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान एसेट्स सिंगल शेकी ऑप्टिमिज्म एज न्यू पीएम कैंडिडेट नेम्ड। उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई है जी, नए पीएम के कैंडिडेट का जो नाम आया तब से। फाइनेंशियल टाइम्स, अ फ्लॉड वोट इन पाकिस्तान, गलतियों से भरा हुआ वोट। शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट्स इज अ रेपुटेशन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, यानी कि सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है पाकिस्तान की अवाम ने मिलिट्री कंट्रोल को लेके। इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए उन्होंने दिखाया कि वो नापसंद करती है इस चीज़ को। फॉरेन पॉलिसी, हाउ इमरान खान पार्टी स्टंट पाकिस्तान। साथ साथ उनका कहना है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में तो नहीं आई, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है अवाम के ऊपर, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करती उनके कंट्रोल को अवाम। एंग्री यंग पाकिस्तानीज गिव इमरान खान अ फ्यूचर शॉट एट पावर। यूथ जो है इसमें बात की जा रही है उसके बारे में कि एक जागी हुई कौम है जिसने ये रिएक्शन दिया है। बीबीसी कहता है पाकिस्तान इलेक्शंस पॉलिटिशियन गिव अप सीट ही सेज वाज रिग्ड फॉर हिज विन। ये हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं जमात इस्लामी के, इन्होंने जीती थी PS 129 सूबाई सीट जीती थी कराची में, और वो उन्होंने गिव अप कर दी ये कह के कि ये PTI का कैंडिडेट था जो विन कर रहा था, मुझे धांधली करके जिताया गया है इधर। वॉल स्ट्रीट जर्नल्स कहता है जी पाकिस्तानीज वोट फॉर इमरान खान एंड विद देयर फीट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी इन्हीं के लोग इस वक्त इतने नाउमीद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक इमरान खान से उनकी होप्स थी और इस नए सिस्टम से, और इस नए सिस्टम को अवाम रिजेक्ट करती है कि उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। पहले ही एक बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तान से बाहर गया है, अब उससे भी ज़्यादा नंबर्स जो हैं लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जब से इमरान खान को लेके और मामलात सख्त हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी इमरान खान ओपोनेंट्स जो है वो एक डील पे पहुंच गए हैं कि वो इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स और एलाइज हैं उनको गवर्नमेंट से बाय फेंक दें उठा के। अल जजीरा का जो हेडलाइन है वो है जी मैंडेट थीव्स, न्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स शेप एमिड स्लू ऑफ जैब्स। यानी कि सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म, सख्त किस्म की लान तान के बावजूद ये पाकिस्तान की न्यू गवर्नमेंट आ रही है जो कि मैंडेट थीव्स हैं, मैंडेट चोरी करने वाले हैं। अब ये तो मामला तो हो गए इंटरनेशनल न्यूज़ के, जो इंटरनेशनली वो आपसे बात कर रहे हैं, इस्लाहात आपको बता रहे हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने अपना आइनी फ़र्ज़ संजीदगी से अदा किया, हम अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज से निभाते हैं। फर्दर दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इलेक्शन से मुतल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं है हमें। यानी कि शट अप कॉल दे दिया पाकिस्तान ने इन सारे
ہفتوں سے مہینوں سے یہ انٹرنیشنل جو جریدے بات کر رہے ہیں پاکستان کی ان ساری سیاسی معاملات کے اوپر. تو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ کوئی شرم اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں فیل کر رہا پاکستان کا جو سسٹم ہے ان ساری باتوں کو لے کے کہ دیکھو ہمارے بارے میں کس طریقے کے لفظ اور کس طریقے کی انالیسز ہو رہے ہیں عالمی سطح پہ. ایون انڈیا، ٹائمز آف انڈیا، انڈیا ٹوڈے نے کیا کیا باتیں کر چھوڑی ہیں. تو کوئی شاید ان کے اندر ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ آ جائے، تھوڑی سی ندامت آ جائے. لیکن وہ ندامت آپ کو شاید نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے انسٹیڈ کے کچھ اور بات کرتے ہوئے انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے. پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمارے معاملات میں، ہمارے اندرونی معاملات میں آپ زیادہ گھسنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں بہتر پتہ ہے کیسے چلانے ہیں. تو آپ اپنے ملک کے مسئلے تھے کہ ہم ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی رہیں گے. بیسیکلی یہ مطلب ہے ان کا. خیر، عمران خان کے جہاں تک معاملات ہیں تو اس میں پریزیڈنشل پارڈن کی بات چل رہی ہے. پریزیڈنشل پارڈن ایک پاور ہے، ایک اتھارٹی ہے جو آپ کا پریزیڈنٹ پوزیس کرتا ہے. اس کو وہ سال کے آخر میں عید پر یا پھر اپنے ٹرم یا ٹینیور کے آخر میں استعمال کر سکتا ہے. اپیلز کو وہ سنے یا ریجیکٹ کر دے، سزاؤں کو ختم کر سکتا ہے، رہا کر سکتا ہے. لطیف کھوسا نے جب وہ 8 فروری کے دن ہی سعد رفیق سے جیتے تھے تو انہوں نے جیو کو جو ہے یہی اس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا میری پہلی ڈیمانڈ ہے عمران خان کو رہا کریں. ابھی بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ عمران خان کے اوپر جو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں، جو جھوٹی سزائیں اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں، آرٹیکل 45 کے تحت عمران خان کو رہا کیا جائے. نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے، اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں، تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 پہ آرٹیکل 40 بابر روان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 45 کی سپریم کورٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اکارڈنگ پریزیڈنٹ اپنی اس اتھارٹی کا، پریزیڈنشل پارڈن کا استعمال کر سکتا ہے، اور کوئی ملک کی جو طاقت ہے، کوئی بندہ، کوئی شہباز شریف پرائم منسٹر اس کو نہ آبجیکٹ کر سکتا ہے، نہ ریورس کر سکتا ہے. کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے. وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے. اب اس ساری چیز کے ایک تو معاملات چلتے ہیں، جیسے آصف علی زرداری کے وقت میں آسیہ بی بی کے کیس میں جس کے اوپر بلاسفمی کا کیس تھا، پریزیڈنشل پارڈن استعمال کی گئی، اس کی سزائیں موت ختم کر دی گئی. عمران خان نے بہرحال اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عمران خان کے ساتھ جیل میں بڑے معاملات چل رہے ہیں، بڑی ڈیلز ہو رہی ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی اسد طور جو اسلام آباد کے رپورٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سی جی ایس، چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں وہ جا کر ملے ہیں، عمران خان سے ڈیل آفر کی، سیم پیج آفر کیا، عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا. ابھی بھی عمران خان نے پریزیڈنشل پارڈن کو عارف الوی کی طرف سے جو آفر کی جا رہی تھی، پریزیڈنٹ کے آفس کی طرف سے جو لوگ ان کو اس آفر کو ان تک لے کر گئے تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیونکہ اس میں اب عمران خان نے کس بیس کے اوپر کیا یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن عمران خان کا کہنا تھا اکارڈنگ ٹو رپورٹس کہ I do not want to come out on any pardon, I do not want any deals, the cases on me are flimsy and inshallah they will be finished themselves. یعنی کہ میں کسی پارڈن، کسی معافی میں باہر نہیں آؤں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، جو کیسز ہیں میرے اگینسٹ وہ جعلی ہیں، بیس لیس ہیں، اور یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ عمران خان کا اس کے جواب میں کہنا تھا. اب اس میں کچھ بیسز آ سکتے ہیں. ایک تو عمران خان اپنے اس پاور کو لے کے، پیپل پاور کو لے کے ان کے اندر ایک کانفیڈنس موجود ہے. دوسرا، کورٹس کا بھی اس میں رول ہو سکتا ہے کہ اب وہ پریزیڈنشل پارڈن مل بھی جائے تو کورٹ بیچ میں آ کے پھر پاکستان کا کوئی لا اور کانسٹیٹیوشن تو ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، وہ کوئی ڈرامہ کریٹ کر دے، ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ ہے وہ عمران خان ایک طرف ڈیلز ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ایک طرف وہ پارڈنز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ ایک ناکامی کا شکار ہے. اس میں وقار خان ایک پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہیں، ان کے اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جاؤں، بہت سارے ایسے جو ہیں ٹویٹس اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اپنی بہت ساری رسپانسبلٹیز کو اپ ٹو دا مارک نہیں پرفارم کر رہے.
ان کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو بہت سے ایسے پوائنٹس ملیں گے جس میں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گوہر علی خان اور یہ شیر افضل مروت وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے جو بیان اور جو سے ایکشنز آنے چاہیے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے بیہیو نہیں کر رہے۔ ان میں سے ایک جو ٹویٹ ہے ان کی، اس میں اگر ہم جائیں تو ان کا کہنا ہے کہ اب نہیں تو کب، ڈیل کے پیچھے چھپنے کا وقت نہیں، 9 مئی کے بہانوں کے پیچھے چھپنے کا وقت نہیں ہے، عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، عالمی میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے، لانگ مارچ کی کال وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ان کی ملٹیپل ٹویٹس میں سے ایک ٹویٹ ہے۔ اور بہت پہلے ایک رپورٹ جو میں نے پی ٹی آئی سے اور ان الیکشن سے متعلق پڑھی تھی، لیکن وہ کوئی جو ہے وہ کنفرمڈ سورسز سے نہیں تھی، تو وہ کچھ خاص میں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، لیکن ابھی کہ وہ ماحول اس میں جو پریڈکشنز تھی وہ سچ ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں یا تو وہ پریشر میں آ جائیں گے یا پھر وہ بک جائیں گے۔ لیکن ابھی وہی ہارس ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے، کچھ بہت ساری پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کی گروپ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا اختیار کر لیں گے، ابھی بھی کچھ ایسی رپورٹس ہیں۔ ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ اس وقت جو میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئی آپ کو اکثر نظر آتی ہے، گوہر علی خان ہوں، رؤف حسن ہوں، اور ان کی طرف سے جو معاملات ہیں یا ان کی طرف سے جو اس وقت الیکشنز کے اوپر سیٹس کو لے کے ان کا کوئی جو ہے وہ ریئیکشن نہیں ہے۔ حکومت بننے جا رہی ہے، ابھی حلف نامے ہو جائیں گے، جیسی بھی حکومت ہے وہ بن جائے گی، اور عمران خان جو اس وقت ڈیلز اور پارڈنز ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ سب کس چیز کے لیے، وہ کس کام کا، جب آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہی اس سے متعلق بات نہیں کر رہی۔ تو کویشچن یہ ہے کہ کیا یہاں پر ایک بٹریل موجود ہے عمران خان کے ساتھ اس مین لیڈرشپ کی طرف سے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ فائنلی اس چیز میں کامیاب ہو گئی ہے کہ عمران خان کو لیڈرشپ سے الگ کریں، اور عمران خان اگر ایک اسٹرانگ مینٹالٹی کو پوزیس کرتے ہیں کہ وہ تو پریشر میں نہیں آ رہے، تو چلو ان کی اس لیڈرشپ کو ہم پریشر میں لے لیں۔ اور سو فار کیا یہ جو ان کی خاموشی ہے کہ نہ ہی کوئی ریئیکشن، نہ کوئی پروٹیسٹ، نہ کچھ اور، وہ اس چیز کا پیش خامہ ہے کہ ان کی یہ ہائی جیک ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔